دوستو صباح الخیر۔ کل خوشی کا دن تھا۔ ممتا بنرجی کی زبردست جیت ہوئی۔ ان کی شاندار جیت کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں، آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں۔ آج کے راشٹریہ سہارا میں یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں بھوانی پور میں ممتا کی شاندار جیت ہوئی ہے۔ بی جے پی کی پرینکا کو 58,000 سے زائد ووٹوں سے ہرایا۔ مغربی بنگال کی بھوانی پور اسمبلی سیٹ سے ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی نے ضمنی انتخاب میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے بی جے پی امیدوار پرینکا کو 58,832 ووٹوں سے شکست دی ہے۔ جیت حاصل کرنے کے بعد ممتا بنرجی کیا کہتی ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اتوار کو بھوانی پور میں ہوئی زبردست جیت کو نندی گرام میں سازش کے خلاف لوگوں کا فطری رد عمل قرار دیا اور کہا کہ اس فتح نے واضح کر دیا ہے کہ بنگال کیا چاہتا ہے۔ محترمہ بنرجی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ نندی گرام میں یہ ایک سازش ہوئی تھی۔ بھوانی پور نے مناسب جواب دیا۔ نندی گرام کیس ابھی تک عدالت میں زیر التوا ہے۔ میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ بھوانی پور نے واضح کر دیا ہے کہ بنگال کیا چاہتا ہے۔ محترمہ بنرجی نے بھوانی پور کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کووڈ اور بارشوں کے باوجود لوگوں نے جس طرح ووٹ کیا اس کی میں مخروص ہوں۔ بھوانی پور میں 46% غیر بنگالی ووٹر ہیں۔ ہر طبقے اور مذہب کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا۔ مجھے گنتی کے تمام راؤنڈ میں برتری ملی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ بھوانی پور کے لوگوں نے پورے ملک کو دکھایا ہے کہ بنگال کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں 2 انگلیوں سے فتح کا اشارہ نہیں کروں گی، میں 3 انگلیوں سے فتح کا اشارہ کروں گی۔ اس طرح شاید کیونکہ ہم نے 3 مقامات جیتے ہیں۔ انہوں نے آئندہ سلمان خورشید نے کہا ہے پرینکا ہی یو پی کانگریس کا چہرہ۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور مینیفیسٹو کمیٹی کے سربراہ سلمان خورشید نے اتوار کو کہا کہ پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اسمبلی انتخاب میں اتر پردیش کانگریس کی قیادت کریں گی۔ مسٹر خورشید نے یہاں میڈیا نمائندوں سے کہا کہ اتر پردیش کی انچارج پرینکا گاندھی واڈرا ریاست میں کانگریس کا چہرہ ہے اور وہی اسمبلی انتخابات میں اتر پردیش کانگریس کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ واڈرا کی ہدایت پر پوری ریاست میں پارٹی کی مقبولیت کا تاثر لیا گیا ہے اور ان کی قیادت میں کانگریس کا منشور تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اپنا منشور پوری ریاست میں دورہ کرنے کے بعد عوام الناس کے مسائل کا تأثر کی بنیاد پر تیار کیا ہے۔ منشور میں کسان، نوجوان اور خواتین سمیت سماج کے ہر طبقے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ حقیقت میں یہ انتخابی منشور عوام کی من کی بات پر
تیار کیا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مسٹر خورشید نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں برہمنوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پارٹی کے پاس پرمود تیواری اور راجیش مشرا جیسے متعدد بڑے برہمن چہرے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پوری ریاست کا برہمن سماج کانگریس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پریس کانفرنس میں پی ایل پونیا اور میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نسیم الدین صدیقی بھی موجود رہے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے صدر ڈاکٹر مولانا عبد المالک مغیثی نے تلنگانہ سرکار کے ذریعے پڑھائی جانے والی ایک کتاب میں شائع تصویر کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کتاب میں ایک شخص کے ہاتھ میں راکٹ لانچر اور ایک ہاتھ میں قرآن دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تصویر کے ذریعے بچوں کے ذہن میں مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب وی جی ایس نام کے پبلشر کے ذریعے شائع کی گئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے پبلشر کے خلاف کارروائی کیے جانے اور اس متنازع تصویر کو کتاب سے ہٹائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے این سی آر ٹی کے نصاب میں شامل انگلش کی سیکنڈ کلاس کی کتاب میں ہندوستان کے مشترکہ کلچر کو مسخ کرنے اور ہندو مسلمانوں کے مابین نفرت کی دیوار کھڑی کیے جانے کی کوشش کا الزام لگایا ہے اور کتاب کے ایک چیپٹر میں ہندو مسلم تہواروں کے حوالے سے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا کہ موجودہ حکومت کی پشت پناہی اور سرپرستی میں تاریخ، سماجیات اور اخلاقیات کا بھی بھگوا کرن کیا جا رہا ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیے گا۔ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرے اقوال کو بھول جاؤ۔ اگر نااہل کو علم سکھاؤ گے تو علم ضائع ہوگا، اور اگر اہل کو نہ سکھاؤ گے تو یہ ظلم ہوگا۔ گناہ کا پتہ ہونے پر بھی گناہ کرنے والا سب سے بڑا جاہل ہے۔ عالم جہل کو جہالت کہتے ہیں اور جاہل علم کو۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی بوائی کرو، سارے نہیں تو ایک دو دانے ضرور اگائیں گے۔ بڑی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنے والا دوست مجھے محبوب ہے۔ اچھا تو اب اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔